شہنشاہ وفا قمر بنی ہاشم حضرت عباس علمدار کربلا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے علمدار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحر غم و علم میں ڈوب گئے۔ اسی وقت خداوند تعالی نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ارشاد کیا کہ ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے سر کو زانوئے حزن و علم سے اٹھا لے، میں نے جعفر کو اس کے کٹے ہوئے شانوں کے صلہ میں 2 پر عطا فرما دیے ہیں۔ جن سے وہ بہشت کے مقام پر پرواز کر سکیں گے۔ پھر خداوند تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لشکر کا علمدار ہوگا۔ وہ میدان کربلا میں حسین پر قربان ہوگا، اس کے بھی دونوں بازو جعفر طیار کی طرح اشکیا کے خنجر سے ستم سے کٹ جائیں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری رعداد حضرت علی علیہ السلام سے بیان کی اور فرمایا، ہے علی، تیرے اس بیٹے کو جعفر سے 1 گنا مشابہت حاصل ہے، لیکن تیرے بیٹے کا مرتبہ جعفر سے بہت ارفع ہے۔ جب یہ لڑکا تیرے ہاں پیدا ہو تو اسے میری طرف سے پیار کرنا، کیونکہ میں اس وقت رحلت کر چکا ہوں گا۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی فرزندی میں لیا۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے میرے دونوں بیٹوں کے نام حسن و حسین رکھے تھے، اس لیے آپ ہی میرے اس بیٹے کا نام مقرر فرمائیں۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہے محبوب حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لڑکے کا نام اسد یعنی شیر کے معنوں پر عباس رکھو۔ بوالا کتاب 7 معجزے از خلیفہ محمد اشرف نقشبندی صفحہ 159۔ امام الاولیاء حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے دل میں بہادر فرزند کی تمنا۔ چونکہ حضرت علی حضرت امام حسین پر حتمی واقعہ ہونے والے حادثہ کربلا سے بخوبی واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نازک دور میں میرا وجود نہ رہے گا، آپ ان حالات پر متفکر تھے کہ آپ کے دل میں اس فرزند کی تمنا پیدا ہوئی جس کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرما کر مشورہ کیا اور فرمایا کہ آپ عرب کی کسی ایسی عورت کو تلاش کیجیے جو بہادروں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس کے بطن سے وہ بہادر لڑکا پیدا ہو جو زرمگاہ کربلا میں میری فرزند حسین کا مددگار ہو اور ان کی کمال انہماک اور توجہ جان فشانی سے امداد کرے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاب عرب سے واقف تھے، حضرت علی علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولے، ہے علی، آپ فاطمہ کلابیہ سے عقد کر لیں، اس لیے کہ اس کے آباء و اجداد سے زیادہ سارے عرب میں شجاع اور بہادر کوئی نہیں۔ سیدے لبید شاعر نے ان کے خاندان کی نسبی بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہی خاندان عامر بن صحصح ہیں، بڑی عزت و منزلت کے مالک ہیں جس سے عرب کا کوئی باشندہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور ہے بھائی علی، سنو، فاطمہ کلابیہ کے خاندان ہی سے ابو الابراء بھی تھے جن کو ملاحب الاسنات یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کہا جاتا تھا، جس سے بڑا شجاع سرزمین عرب نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا۔
बाहवाला ज़िक्रुल अब्बास सफ़ा 17-18। अल्लाह की कमाल मेहरबानी से ये रिश्ता तय पा गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम व फ़ातिमा कलाबिया का निकाह हुआ और 4 शबान 26 हिजरी बरोज़ मुग़ल बमकाम मदीना मुनव्वरा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हज़रत अली को आपकी वलादत की खबर मिली कि फ़र्ज़ंद कमर मुंतज़िर बावजूद आवारदा यानी उम्मुल बनीन के शिकम मुबारक से माह पैकर बच्चा पैदा हुआ है तो आपने पेशानी मुबारक सजदा खालिक में रख दी। हज़रत अब्बास की पैदाश और हज़रत अली का गिरियाजारी। इलामा सरुद्दीन कज़वीनी लिखते हैं कि हज़रत अली एक दिन वारद खाना हुए और फरमाया, मेरे नूर नज़र को मेरे पास लाओ। सफ़ेद पारचा में लपेट कर हज़रत अब्बास आपकी आगोश में दिए गए। आपने चेहरा मुबारक अब्बास से कपड़े को हटाया। माहिदर साहब दी चेहरा कमरी बनी हाशिम पर नज़र डाली और फ़ौरन पेशानी फर्जंद का बोसा लिया। उसके बाद इस पारचा से हज़रत अब्बास के नन्हे मुन्ने हाथों को निकाला और दस्तों बाजू कलाई सर और पंजा को बागौर देखा और चश्मे मुबारक से आंसू जारी हो गए। ये देखकर हज़रत उम्मुल बनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ की, मौला आपने मेरे फर्जंद को हाथों और उंगलियों में क्या देखा कि इस कदर गिरिया करने लगे। आपने फरमाया कि है उम्मुल बनीन, ये मत पूछो क्योंकि इसके अंदर वो राज है जिसको मालूम करके तुम ताब न ला सकोगी। लेकिन उम्मुल बनीन की बहुत ज़्यादा इसरार पर आपने फरमाया कि आज वो दिन याद आ गया जिस दिन हमारे इस फर्जंद के दोनों हाथ जफा में और सितम पर परवर मुसलमानों की तलवारों से काटे जाएंगे। उसके सर पर आहनी और सीने पर नेज़े लगेगा और ये 3 दिन का भूखा प्यासा ज़मीन करबला पर शहीद किया जाएगा। ये सुनकर उम्मुल बनीन व दीगर अहले बैत अतहार बेचैन होकर रोने लगे। हज़रत अब्बास की पहली नज़र चेहरा हुसैन पर। तारीख में है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपने आँखें उस वक्त तक नहीं खोली जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। इस तरह आपने पहली नज़र चेहरा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाली। इसी तरह शाहरा ज़ियारत नाहिया की तहकीक है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर मिली और आप तशरीफ़ लाए, अपने भाई अब्बास को गोश अमामत में लिया, कान में अजान कही और आपने फ़ौरन आँखें खोल दी और सबसे पहले चेहरा इमाम हुसैन पर नज़र डाली। ज़ुबान हुसैन दहन अब्बास में। जिस तरह हज़रत अली पैदा हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक दहन अक़दस अली में देकर आपसे बज़बान हाल इकरार जान बाजी ले लिया था। इसी तरह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने भी पैदा होने के बाद ना माँ का दूध पिया और ना ही दाई का। जब इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए और आगोश मुबारक में लेकर दान अक़दस में ज़ुबान अतहर दी तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने उसे चूसना शुरू कर दिया। हज़रत अब्बास मस्जिद में। हज़रत हुसैन लहाबदैन से सैराब करने के बाद हज़रत अब्बास को लेकर अपनी बासे साया किए हुए दाखिले मस्जिद हुए और हज़रत अली से अर्ज़ की कि बाबा जान, ये बच्चा मुझे बहुत ही प्यारा है, इसकी परवरिश पर्दाख्त में ही करूँगा। हज़रत अली ने फरमाया, बेटा बड़ी खुशी की बात है। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद से वापस होते हुए फिर अर्ज़ करते हैं, बाबा जान क्या वजह है कि जब उसकी मोहब्बत जोश मारती है तो साथ ही मेरा दिल भी फिर आता है। हज़रत अली ने फरमाया, बेटा खासान खुदा के लिए खुशी और गम तो आम है। आज ये बच्चा तुम्हें मसरूर कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि तुम अलान अक्सर ज़ाहिरी कह कर रोते होगे। इमाम हुसैन ने इशारा की तफसील चाही तो आपने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अमीन तेरी शहादत का मुदरनामा लिए थे।
اس میں مرقوم تھا الحسین سید الشہداء والعباس حامل اللواء، یعنی حسین علیہ السلام شہداء کے سردار ہیں اور عباس علمدار کربلا ہوں گے۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمان رسالت کے مطابق آپ کا نام عباس رکھا، جس کے معنی شیر درندہ کے ہیں، بقول میر نفیس اور منشی الہی بخش۔ غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے۔ از نسل جو شاہ عباس دے کولوں جناب سید عبداللہ شاہ عباس جو شیر علی دا بیٹا ہے ولی اللہ۔ حضرت عباس کو عہد طفلی ہی میں معرفت رب تعالی حاصل تھی، کیونکہ آپ حضرت علی جیسے عارف باللہ کے سلب مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ علامہ برغانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کم سنی ہی کے عالم میں حضرت علی کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے زانوں پر حضرت زینب علیہ السلام تشریف فرما تھیں، تو حضرت علی نے دستور زمانہ کے مطابق تعلیم کے سلسلے میں حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، نور نظر یوں گنتی گنو، کہو ایک۔ حضرت عباس نے کہا ایک، پھر حضرت علی نے فرمایا کہو دو، عرض کی گستاخی معاف ہے بابا جان، مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ایک کہہ کر وحدت باری تعالیٰ کا اقرار کر چکا ہوں، اب اسی زبان سے دو کیوں کر کہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے معرفت میں ڈوبے ہوئے جواب کو سن کر حضرت عباس علیہ السلام کے لبوں کا بوسہ لیا۔ علامہ احسان ایرانی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام معرفت میں کمال رکھتے تھے، انہوں نے کم سنی ہی کے عالم میں کلام اللہ مجید اور راز برقد قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ حضرت عباس کی حوصلہ جنگ کی شہادت۔ علامہ باقر خراسانی لکھتے ہیں کہ جنگ کربلا سے قبل حضرت عباس اکثر لڑائیوں میں بڑے بڑے شجاعان عرب سے لڑ کر داد مردانگی حاصل کر چکے تھے۔ کبریت احمد صفحہ 24۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بڑے بہادر اور ہمت والے تھے، جرأت و قوت حضرت علی سے ورثہ میں پا چکے تھے۔ اکثر جنگوں میں آپ نے رایت نصرت بلند کیا تھا اور دلیرانہ امداد کی تھی۔ ابن شہاسہ سے حضرت عباس کی جنگ۔ محمد باقر خراسانی تلمذی ملا حسین نوری میں لکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں ایک بہادر ابن شہاسہ نامی آپ کے مقابلے میں آیا، جس کا کہنا تھا کہ اہل شام اسے 10,000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں۔ اس ایک نوجوان کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ اسی غرور میں اس نے اپنے ایک فرزند کو حضرت عباس کے مقابلے میں بھیجا، جو واصل جہنم ہوا، تو اس نے اپنے دوسرے لڑکے کو بھیجا، یہاں تک کہ اس کے ساتوں بیٹے یکے بعد دیگرے حضرت عباس کے مقابلے میں آئے اور واصل جہنم ہوئے۔ یہ دیکھ کر ابن شہاسہ نہ رہ سکا، اس نے خود قدم جرأت بڑھایا۔ حضرت عباس نے اس پر بھی مثل عقاب شکستہ بازو کو حملہ کیا اور ٹھکانہ لگا دیا۔ پھر کسی نے اقدام جرأت نہ کیا۔ لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، کیونکہ آپ کے چہرہ پر نقاب تھا۔ حضرت علی جو اس نقاب دار کے قریب تشریف لائے اور اس کے چہرے سے نقاب سرکائی، تو اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو علی نہیں بلکہ ان کی شجاعت کا ورثہ دار حضرت عباس علمدار ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شادی خانہ آبادی۔ حضرت عباس نے 11 سال کی عمر میں معرکہ صفین جیلا، تقریباً 14 سال کی عمر میں باپ کے سایہ سے محروم ہوئے۔ دن گزرے، راتیں گزریں، جب پورے طور پر جوان ہوئے تو آپ کی والدہ کی فرمائش پر امام حسین علیہ السلام نے آپ کی شادی کے انتظامات شروع کر دیے اور جناب عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی دختر نیک اختر لبابہ نامی کی خواستگاری کی، جو منظوری ہوئی اور عقد ہو گیا۔ اللہ نے حضرت لبابہ ہی کے بطن سے حضرت عباس کو 3 فرزند عطا فرمائے۔
فضل رضی اللہ تعالی عنہ، قاسم عبیداللہ شہاب، قاسم فضل محمد و قاسم تو کربلا میں شہید ہو گئے اور عبید اللہ کم سن تھے اور مدینہ میں رہ گئے تھے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی۔ پہلی شادی رقیہ بنت حسن، دوسری بنت محمد بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب اور تیسری بنت علی بن حسین بن علی سے ہوئی تھی۔ حضرت عباس کی اولاد کے متعلق فخر العلماء الحاج سید نجم الحسن قرانوی اپنی کتاب ذکر العباس کے صفحہ 332 میں 329 معتبر کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی نسل کافی پھیلی ہے۔ آپ کی کثیر دیوگان کا ذکر کتب میں موجود ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی غیر عالم شاید ہی گزرا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد میرے نزدیک سید علوی کہنا چاہیے اور حضرت عباس کی طرف ایوان کا انتساب کوئی اصل نہیں رکھتا۔ اس کے بعد کتاب ذکر العباس ہی کے صفحہ 379 میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یک سہیم نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی وہ اولاد اور جو بطن فاطمہ سے ہے وہ سید السادات ہیں، اور جو دیگر ازواج سے ہیں وہ سادات ہیں، یعنی سید دونوں ہیں۔ صرف مدراج میں فرق ہے۔ بنی فاطمہ کی عظمت علوی سادات سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اولاد علی و فاطمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوان کا سلسلہ نسب حضرت عباس علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں کوئی چیز آج تک نہیں ملی، اور چونکہ یہ غیر مستحق ہے اسی لیے کسی ایوان نے بھی آج تک اپنے آپ کو سید نہیں لکھا۔ حضرت عباس کی خصوصیات۔ آپ کی پیدائش کی علت غائی صرف اسلام کی خدمت ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کی تمنا ولادت سے ظاہر ہے۔ آپ کو خدا نے عالم زمانہ بنایا تھا۔ آپ عالم غیر متعلم ہونے کے باوجود حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستی سے کسب علم حاصل کیے ہوئے تھے۔ آپ معصوم یا محفوظ تھے۔ آپ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ آپ عبد صالحہ تھے۔ آپ فقیہ کامل تھے۔ آپ حضرت فاطمہ زہرا کے منہ بولے فرزند تھے۔ آپ میں امام کی صلاحیت موجود تھی۔ مقام حضرت عباس علیہ السلام کچھ کم نہیں، کمر پلاتی زہرا دودھ تو امام ہو جاتے۔ آپ یقین محکم اور عزم کامل رکھتے تھے۔ آپ قمر بنی ہاشم تھے، یعنی جس طرح علی قمر امامت تھے اور ابو طالب عمران قمر البطحہ تھے۔ حضرت عبداللہ قمر الحرم تھے اور عبد مناف قمر اور سید کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عباس علیہ السلام اپنے حسن و جمال اور خوشی روئی کے کمال کی وجہ سے قمر بنی ہاشم کہے جاتے تھے۔ آپ رئیس الشجعان یعنی تمام بہادروں کے سردار تھے۔ آپ سید الفرسان تھے۔ جب آپ کا دورقابے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ آپ علمدار کربلا تھے۔ آپ وفادار اعظم تھے۔ آپ افضل الشہداء تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو یوں یاد کیا کہ ہے افضل الشہداء عباس بن علی، تم پر خدا ہر وقت نازل فرمائے۔ آپ سقائے حرم تھے۔ آپ کمال عبادت گزار تھے۔ آپ کی پیشانی پر قصد سجود کی وجہ سے نشانی سجدہ موجود تھا۔ آپ مبشر بالشجاعت تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ولادت سے پہلے شجاعت کی بشارت دی ہے۔ آپ خود کو عبید الحسین کہا کرتے تھے۔ آپ کثیر البطش یعنی زبردست حملہ آور اور بہادر تھے۔ آپ انتقام لینے میں کسی بے ادب گستاخ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ آپ معذ بالقاتل تھے،
یعنی آپ کو خدا کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو آپ کو یا آپ کے بھائی حسین کو ستائے اسے آپ سزا دیں۔ آپ کو یہ بھی قدرت دی گئی تھی کہ اپنے قاتل کو اس کی زندگی بھر روزانہ عذاب میں مبتلا رکھیں، جیسا کہ آپ نے اپنے قاتل ابان بن دارم وغیرہ کے ساتھ کیا۔ وہ زندگی بھر روزانہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوتا رہا، جس کے سبب رات بھر چیختا چلاتا رہتا تھا، بالآخر روح سیاہ ہو کر مر گیا۔ والا ذکر العباس صفحہ 113۔ وادی الفت کا ہر ذرہ یہ دیتا ہے صدا، حضرت عباس علیہ السلام ہیں خضر بیابان وفا۔ میدان کربلا اور حضرت عباس۔ 50 ہجری میں امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں اور امام حسین کی قیادت روحانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ 60 ہجری تک 10 سال حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے فیض سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ 61 ہجری کے آغاز میں جب وہ کربلا میں وفا و شجاعت و غیرت کے ہیرو کی حیثیت سے اپنی لافانی تاریخ کے نقش ابھارتے ہیں، اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عباس کی زندگی کے 34 سال انہی ذہنی تکمیل اور عملی و اخلاقی عروج کی چوٹی پر پہنچا دیتے ہیں، جہاں اگر قومیں صدیوں میں پہنچیں تو ان کے لیے باعث فخر تھا۔ گو حضرت عباس بھی فرزند علی تھے، مگر زندگی پھر بار عبید الحسین علیہ السلام ہی کہلواتے رہے۔ جہاں امام کا پسینہ گرتا اپنا خون بہانا منتہائی مقصد سمجھتے تھے۔ وفا میں حضرت عباس علیہ السلام اعلیٰ درجہ پر فائز تھے ہیں۔ کنارہ آب خالی ہو گیا تھا، کئی میل تک ابن سعد کے بگوڑوں سے میدان خالی رہا، مشک پانی سے بھر لی، اونٹ خشک تھے، گلو سوکھا تھا، مگر خنجر وفا تر و تازہ تھا، پانی نہیں پیا، باوجود کہ پینے پر قدرت تھی۔ کیوں وفا کے خلاف تصور کیا کہ امام حسین و دیگر اہل بیت پیاس سے بےتاب ہوں اور آپ علیہ السلام پانی پئیں، وفا کی مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو اپنی ساتھیوں پر بڑا ناز تھا، سب وفادار تھے۔ جناب زینب علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شجاعت پر پورا بھروسہ تھا کہ حضرت عباس کی زندگی میں قید کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فوج یزید کی جرأت ہی نہ تھی کہ خیموں کی طرف رخ کر سکیں۔ خود امام مظلوم علیہ السلام پر آنچ نہ آنے دی۔ جناب عباس کی آواز سہمے ہوئے دلوں کی تسکین دیتی تھی اور قمر بنی ہاشم کی شکل آنکھوں کو جلا اور بے چین طبیعت کو چین بخشتی۔ حسینی اطفال اور ہاشمی مستورات جناب عباس کی اثار تصور کرتی تھیں۔ آئینی ہتھیار کا جنکار، بلند نیزوں کی انیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جہاں اہل حرم کو ڈرانے کا کام کرتی، وہاں جناب عباس کا ایک جملہ گھبرائے ہوئے دلوں پر دستے تسلی کا کام دیتا۔ مرجھائے ہوئے دل سکون پا جاتے۔ عالم ضعیفی میں بھی حسین علیہ السلام اپنے آپ کو ضعیف نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ علی کا لال عباس علیہ السلام کی دل کا غنچہ مرجھانے نہ دیتا تھا۔ ابو تراب علیہ السلام کا لخت جگر عباس جناب فاطمہ علیہ السلام کے نور عین کا حالہ کیے رہتا۔ گو جناب عباس کی حسرت دل میں رہی اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ارمان نہ نکل سکے، مگر لاش پر امام مظلوم نے یہ جملہ کہہ کر اب میری کمر ٹوٹ گئی یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف جناب عباس کی زندگی کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتے تھے۔ روز عاشور جب قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا تو ان الفاظ میں مولا میرے سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، اجازت جنگ مانگی۔ خرد سال بچوں کی پیاس، جناب سکینہ کی العطش العطش کی صدا اور سید زادیوں کے بہتے ہوئے آنسو جناب عباس کی غیرت کو للکار رہے تھے، اور اذان جہاد نہ ملنے سے جہاد نہ ملنے سے مایوسی تھی۔ ایسے غیور بہادر کے لیے زندگی صبر کے کڑوے پیالے تھی۔ آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ نہ معلوم
کس دل سے اور کس قدر طبیعت پر دباؤ ڈال کر اور کس قدر صبر کی چٹان جو شیلے قلب پر رکھ کر کہا ہوگا مولا مجھے لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے احبری اور جناب عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا ہے میری قوت بازو، میری فوج کے سالار، زینب کے پردے کے محافظ، کس طرح اجازت دوں؟ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ الغرض ناچار و مجبور ہو کر مولا نے لڑنے کی نہیں بلکہ پانی لینے کی اجازت دی کہ اچھا جاؤ پیاسوں کی پیاس بجھاؤ۔ جناب سکینہ علیہ السلام سے مشق لی اور سقائے سکینہ دریا سے پانی لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ پانی لیا، خود نہ پیا، گھوڑے کو ایڑی لگائی، چاروں طرف سے حملہ۔ تمام فوج کا مقابلہ صرف سقائے سکینہ سے۔ اگر لڑنے کی اجازت ہوتی تو مشق رکھ دیتے، مقابلہ کرتے۔ جس طرح فرات کا کنارہ خالی ہو گیا تھا، میدان خالی کرنا دشوار نہ تھا، مگر اجازت پانی لانے کی تھی۔ لڑنے کی حسرت دل میں رہی، ارمان پہلو میں کروٹیں لیتا رہا۔ بازو کٹ گئے، مشق چھد گئی، پانی بہہ گیا۔ ہاں، امام حسین علیہ السلام کو صرف اتنا کہہ کر میری لاش خیمے میں نہ لے جانا۔ اپنے بابا علی مرتضیٰ اور چچا جعفر طیار سے جا ملے۔ حضرت عباس کی شہادت اور قبر۔ آپ علیہ السلام کے جسم پر تیر اتنے تھے جیسے صاحی کے بدن پر کانٹے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو غازریہ کے راستے میں دفن کیا گیا، اسی جگہ جہاں آپ شہید ہوئے تھے۔ آپ کا سر بمقام دمشق شام میں دفن کیا گیا۔ آپ کے ہاتھوں 2415 یزیدی واصل جہنم ہوئے۔ آپ کی آنکھوں میں 7 تیر پیوست تھے۔ آپ کے سر پر آہنی گز بنی تمیم کے آدمی حکیم ابن طفیل ملعون نے مارا۔ آپ کا دایاں ہاتھ زید ابن وقار نے کاٹا، بایاں ہاتھ ابن شہاب قلبی نے۔ آپ کا دایاں ہاتھ مبارک کربلا کے باب غداد کے جہت شمال شرقی میں قریب باب سین روضہ مطہر میں دفن ہے، اور بایاں ہاتھ روضہ کے چھوٹے دروازے کے قریب شرقی دروازے میں، اور اس جگہ کو مقام شوق عباس کہا جاتا ہے۔ 253 ہجری میں ازد والا کے دور میں کربلا کی آبادی بڑھی، اور سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے اولاد حضرت عباس علمدار ابن علی نے، پھر اولاد امام موسیٰ کاظم نے، اور اولاد جعفر طیار نے کربلا کی مجاورت حاصل کی۔ حضرت عباس کا قتل کا ادا۔ علامہ قصوری لکھتے ہیں چونکہ حضرت عباس کا قتل بہت دشوار تھا، اس لیے یزید نے ان کے قتل کے واسطے خاص انعام رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرحائے شہداء داخل دربار شام کیے گئے تو ہر شریک جنگ اصول جائزہ کے لیے حضرت عباس کے قتل کا ادا کرتا تھا۔ حضرت عباس کے روضہ مبارک کے گنبد کی اطلاع کاری۔ آپ کے روضہ کے گنبد پر جو سونا چڑھایا گیا اس کی مالیت 1,07,00,000 دینار ہے۔ سید النساء العالمین فاطمہ زہرا علیہ السلام کی نظر میں شفاعت امت کے لیے حضرت عباس کے دونوں ہاتھ ہی کافی ہیں۔ آقائے دربندی لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اہل محشر سخت حیران اور پریشان ہوں گے، اس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ زہرا کے پاس بھیج کر دریافت کریں گے کہ آج کے دن کے لیے کون سی ایسی چیز مہیا کر رکھی ہے جو بخشش امت کے کام آ سکے۔ اس وقت جناب فاطمہ زہرا عرض کریں گی کہ ہے ابو الحسن، آج کے دن کے لیے میرے پاس فرزند عباس کے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت نہ کرنے سے فاطمہ زہرا کی ناراضگی۔ آقائے دربندی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا یہ اصول تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزانہ دن میں 3 بار زیارت کرتا تھا، اور حضرت عباس کے
کی 20 دن کے بعد ایک بار زیارت کرتا تھا۔ ایک شب وہ سو رہا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر نہایت ادب سے سلام کیا۔ فَعَرَضْتَ عنہا، انہوں نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، حضور کس وجہ سے ناراض ہے اور میری طرف سے منہ پھیر لیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا محض اس وجہ سے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا۔ اس نے عرض کی حضور میں تو دن میں 3 بار روزانہ زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میرے ایک بیٹے حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، دوسرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتا۔ عباس علیہ السلام میرا بیٹا ہے اور میں عباس کی ماں ہوں۔ خواجہ اکبر محمد لکھتے ہیں کہ عراق میں اللہ کے مقام کے قریب ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شہیب ہے۔ اس کے مینار پر چڑھ کر اگر کوئی کہے کہ بے عشق عباس جنبش کن تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے اور وید کی مانند متحرک ہو جاتا ہے۔ تمنا جو نہ ہو پوری اسے ہم آس کہتے ہیں، غموں کی حد کو جو چھوئے اسے احساس کہتے ہیں، مقدر کی لکیروں کو بدل ڈالے جو پل بھر میں، وفا جس کو کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر آپ کی تعریف میں یوں گویا ہے، بھارت میں گھر وہ آتا شیشے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، چوکھٹ پہ رکھتے ماتھا ہر وقت کی پوجا ہوتی، میرے دیش کی بادشاہ میں بھگوان پکارا جاتا، سلطان سریر چشم و جاہ ہے عباس، عالم کی شجاعوں کا شہنشاہ ہے عباس، آئینہ تصویر ید اللہ ہے عباس، شبیر علیہ السلام تو خورشید ہیں اور ماہ ہے عباس، اقبال و جلال اس کا زمانے سے جلی ہے، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ نور علی ہے۔ یوں تو آپ کی اولاد میں سے کہیں جلیل القدر اولیاء اللہ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کائنات میں دین محمدی کے لیے کام کیا، لیکن یہاں پاکستان میں آپ کی اولاد حضرت داتا گنج بخش کے بعد آپ کی اولاد میں سے حضرت سید دیوان حضوری نے دین اسلام کا کام کیا، جن کا مزار آج بھی 4.5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی دیوان حضوری کے مقام پر موجود ہے اور دین محمدی کا چشم و چراغ چل رہا ہے۔